عقل و دانش کائنات کی سب سے بڑی ہو، اگر وہ نص کے مخالف ہو، حدیث کے مخالف، قرآن کے مخالف ہو، وحی کے مخالف، وہاں بربادی ہی بربادی ہوتی ہے۔ میں اس کی دلیل پیش کرنا چاہوں گا تاکہ زندگی میں آپ کو بھی یاد رہے۔ انبیاء جب بھی بات کرتے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ نوح علیہ السلام نے جب حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنائی۔ کشتی بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ایک جوڑا بٹھا دی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آ جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے۔ اور بیٹا سرکشی کیسی ہے اور کیسے اس کے اندازے غلط ہو گئے جو آج بھی یوتھ کے اندازے غلط ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 ڈگریاں ہم نے لے لی ہیں تو پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلبلہ پانی کا، ڈگریاں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ پی ایچ ڈی کے چند تھیسز آپ گدے پہ رکھ دی تو آپ سلوٹ کر سکتے ہیں کہ سر کیا حال ہے؟ گدھا ہے۔ 1000 سال پہلے بھی وہ گدھا تھا، آج بھی گدھا ہے، اور 1000 سال بعد بھی گدھا ہی رہے گا۔ ڈگریز اس کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے کو کنونس کریں میں کھڑا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ کھڑا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، موحد ہوں، توحید والا ہوں، جو رب کا فیصلہ ہوگا میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ ہے تو یہ ہے اصل علم۔ وہ رب کو بھی کنونس کرتا ہے، میرے مالک تیرے حکم کے مطابق میں کھڑا ہوں، فیصلہ کر دے تو، اللہ کر دیتے۔ کاغذی ڈگریوں کی کون سی بات ہے؟ اور یہاں میں ایک بات کہوں گا شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، جو انسان خود ڈگری ہوتا ہے اس کو کاغذی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو خود کمزور ہوتا ہے اس کو کاغذی ڈگریاں بھی مضبوط نہیں کرتی، اس کو کاغذی ڈگریاں مضبوط نہیں کرتی۔ کسی کو یاد ہے میں کیا بات کر رہا تھا؟ نوح علیہ السلام۔ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹا ارکب معنا، ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ آج تیرا بھی برا حال ہو جائے گا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ آج جب کسی سے کہا جائے نا نماز پڑھو، او بھائی، اور معاشرے مضبوط ہوتے ہیں اللہ سے دل لگانے سے، وہ کہتے لو ان مولویوں کے سجدے نہیں ختم ہو رہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ کہتے ہیں نماز پڑھو۔ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، وہ یوریا گیگرین گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، کیا لینے گئی ہے، یہ اس چاند کی بات کرتے ہیں جس کو محمد کریم نے ایک اشارہ کیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور یہ کہتے ہیں چاند پہ گئے۔ یہ بلندی ہے؟ کاش مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی کے علم میں ہے کہ ایٹم کب بنا تھا؟ کس نے بنایا تھا سب سے پہلے؟ یاد ہے کسی کو؟ لو یہ نئی جو ہے وہ ریسرچ آئی ہے، کہتے ہیں پہلے امریکہ نے بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رشیا کے سب سے زیادہ سائنسدان ہیں، اور رشین کمیونٹی نے وہ کام کیا ہے جو امریکہ نے ابھی تک نہیں کیا۔ بس اس کو زوم ہو گیا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جوتے پھروائے اس کو مسلمانوں سے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا اصل میں۔ اس وقت پھر نوح کے بیٹے نے بھی کہا تھا اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، اس کے اندازے بھی غلط ہو گئے۔ کیا کہتا ہے؟ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء۔ میں کیوں کشتی میں آؤں؟ یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، پانی کبھی پہاڑ پہ بھی چڑھا ہے؟ اندازے غلط ہو گئے۔
جو رب سے ٹوٹتا ہے میرے بھائیو، اس کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ آج یہ پتنگ اڑانے والے کو اگر سمجھا رہا ہو نا کوئی بندہ، یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں اڑانی چاہیے، بیٹا ٹھہر جاؤ، کہتے نہیں ڈیڈی مجھے دیجئے، نہیں مجھے دیجئے۔ اگر بات مان ہی لے ڈیڈی، ہاتھ میں آتے ہیں آرام سے توڑ دیتا ہے۔ بلند تو ہوتی ہے وہ پتنگ، لیکن ان کھائیوں میں جا کے گرتی ہے، دوبارہ نظر نہیں آتی۔ رب سے جو ٹوٹتا ہے گرتا وہاں ہے، دوبارہ پھر اس کے نشانات نہیں ملتے۔ اس نے بھی کہا تھا پہاڑ پہ پانی آئے گا، لیکن نبی نے پھر تنبیہ کی، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فكان من المغرقين۔ بیٹا آج اللہ نے جس کو بچایا اس نے ہی بچنا ہے، دوسرا نہیں بچ سکتا۔ بیٹا مان جاؤ، نہیں مانا، ایک موج آئی اٹھا کے پھینکا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ختم۔ اس طرح کے یہ پہلے نوجوان ہیں جو آج سمجھتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ ایک منٹ نہیں لگتا ملک الموت آتا ہے، ختم۔ وہ سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے نقشے بنائے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، نماز کی بھی فکر نہیں ہے، توحید کی بھی فکر نہیں ہے، رب تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی کام آپ کو قبر میں پھر فرشتے کروائیں گے آپ سے۔